میں آپ کے قریب ہوں. توکل اتنی بڑی چیز ہے، یعنی آپ نے اسباب پہ توکل تو رکھنا ہی نہیں نا، توکل تو کرنا ہی اللہ مسبب الاسباب مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے. میں بہت لوگوں سے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کر دو، یا تمہیں اللہ اتنا دے کہ تم مجھے حج کرا دو یا عمرہ کرا دو، تو میں کہتی ہوں وہ دیکھو کس کائنات کے خالق کی آپ بات کرو، کہ اس بادشاہ کے، اگر خود مطلب مجھے یہ کسی اور کو کہنے کی بجائے اس بادشاہ کو کہیں ڈائریکٹ. اصل بات تو یہی ہے، اور معاملات اور اس سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں سے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. تو اب جب کوئی حج کی نیت کرتا ہے اور حج کی نیت کر کے وہ چاہتا ہے کہ مجھے حج کرنے سے توکل جیسی دولت نصیب ہو جائے، کہ یہ دل کی عبادت بھی ہے، میرا آدھا دین ہے، مجھے اسے سیکھنا ہے اور میری زندگی میں یہ نہیں ہے، تو کس طرح سے، یعنی سب سے پہلی تو یہ کہ نیت کرتے ہی حج کی نیت کیا اور حج کرنا ہے، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے آپ نے کسی گروپ کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے، آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے. اور پھر یہ کہ جیسے سفر حج ہے، تو سفر حج میں آپ کو اندیشہ ہے فزیکلی کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے اتنی ہمت نہ ہو، اتنی مشقت نہ برداشت کر سکیں، ہو سکتا ہے یہ ہے کہ مناسک حج میں کہیں کو خلل نہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اسباب اختیار کرنے چاہیے. اسباب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں مناسک حج ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں، آپ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں، جب عمرہ کرتے ہیں، پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں. کچھ لوگوں کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم صرف کرتے چلے جائیں، قبول کریں یا نہ کریں بس ہو گیا، بس ہماری طرف سے فائنل ہے، یہ والا ٹاسک لیول اکمپلشڈ. ہاں جی بس بالکل، یعنی وہ خود بخود، یعنی جیسے ہمارے مائکروسافٹ پہ کوئزز ہوتے ہیں کہ جو ہی کوئز کی تو مارکس آ گئے. گیمز کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا، یہ والا لیول ہو گیا، لیول 2 پہ چلے گئے، اب لیول 3 پہ چلے گئے. تو اس میں یہ کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں، قبولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس سے ہی دعائیں کرنی چاہیے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ بھی تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے نا. اور جب تک انسان توکل نہیں سیکھتا اس کی دعائیں بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ دعا بھی نہیں کر سکتا. پھر اب دیکھیں کہ جب آپ نے عمرہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے پہلے سیکھا، پھر اس کے بعد یعنی ابتدائی عمرہ کیا، طواف ہے، آپ کا صفا مروہ کی سعی ہے، اس دوران کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا کتنا ضروری. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اوہو صفا مروہ پر سعی تو بہت مشکل ہوگی، اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کا اتنا رش پڑ جاتا ہے، کس طرح سے یہ ممکن ہوگا. نو ڈاؤٹ اس میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے لوگ جاتے ہیں اور لوگ زندہ سلامت واپس آ جاتے ہیں. نارملی تو یعنی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سب کے لیے ممکن ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جتنے مناسک حج ہیں، چاہے یعنی آپ کا عرفات جا کے دعا کرنا ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ میں فرض کریں کہ کسی نے وقوف عرفہ کے لیے یہ سوچا ہے کہ میں نے عرفات میں جا کے دعائیں کرنی ہیں، پتہ نہیں یاد رہیں گے نہیں، لوگ لکھ لیتے ہیں دعاؤں کو کہ میں ضرور لکھ لوں، اچھا فلاں کی دعا یا اپنی دعا لکھ لیتے ہیں. اب یہ کہ ایک انسان نے سبب اختیار کر لیا، لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کو پہلے سے یاد کر کے اور دعاؤں کے لیے آپ اپنے دل کو بھی حاضر کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. اور پھر صحت بھی اسی سے مانگی، اور اس پورے راستے میں غور و فکر بھی کریں کہ کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیے رکھی، قوت دیے رکھی، موقع دیے رکھا، اور گریجولی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے اعمال پرفارم کروا لیے، چاہے مزدلفہ میں رات بتانا ہو یا اسی طرح سے منا میں جو اعمال انجام دینے ہیں. اور پھر ایون مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ایام تشریق ہیں ان دنوں میں منا میں رہنے کے حوالے سے بھی انسان کو دعا کر کے جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں تاکہ منا میں وقت گزار سکیں. تو حج کے دوران آپ جس وقت لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، آپ جس وقت مشکلات برداشت کرتے ہو، آپ جس وقت اپنے کم یا زیادہ فائنینشیل کنڈیشنز کے ساتھ مختلف یعنی مواقع پر آپ جب اپنے معاملات طے کرتے ہو، ہر جگہ پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر سے بات پوری ہوتی ہے، ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر دعا پوری ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ جب کوئی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں آپ کے قریب ہوں.